ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حاضرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہجد کا اہتمام فرمایا، شاید ہی کسی اور نماز کا اتنا اہتمام فرمایا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے اپنے صحابہ کرام کو بڑی تاکید کی، اور آپ علیہ السلام نے اس کے لیے ہر صحابی کے مطابق اس کا نسخہ بھی تجویز کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سونا نہیں جب تک تو وطر نہ پڑھ لے۔ وطر، تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان سب ایک ہی شے کے نام ہیں، بس آپ یہ اتنی بات سمجھ لیں۔ حضور نے کہا تہجد پڑھ کے ساتھ سو، وطر اس کی چھوٹی سی ایک آپ سمجھ لیں کہ چیز ہے، اس کی چھوٹی فارمیٹ ہے، چھوٹی شکل ہے۔ بڑی سے بڑی جو حضور نے نا پڑھی ہے نا، وہ 15 رکعتوں تک گئی ہیں، اور کم سے کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رکعت تک آپ علیہ السلام سے حکم آیا۔ اب یہ بات سمجھ کے حضور نے کہا، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، عبداللہ تو تہجد پڑھا کر، اور فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا، پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا پھر بعد میں چھوڑ گیا۔ حضور علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا کوئی آدمی تہجد کی نماز شروع کر لے تو پھر بعد میں چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا ویسا نہ ہو جانا، تو تہجد پڑھا کر۔ تہجد بہت قیمتی چیز ہے، یہ ہجود سے نکلا ہے نیند توڑ کے اٹھنا۔ امت پر جو اس وقت نیند طاری ہے نا، یہ تب تک بیداری نہیں پیدا ہونی جب تک آپ تہجد نہیں شروع کریں گے۔ یہ جتنی اس کی جعلی چیزیں نا، تراویحاں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں 8، 10، 12، 18، سب اس کی جعلی فارمیٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں پڑھی، نہ اس طرح آپ علیہ السلام نے پڑھائی جس طرح یہ، نہ ختم القرآن ہوئے ہیں، نہ مسجدوں میں اس طرح آوازیں دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائیوں کچھ مروی نہیں ایسا جو اب چل رہا ہے، یہ رسم کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کی۔ اگر آپ نے چھوڑ کر ایک بدعت اپنا لی نا، جن کو دعویٰ ہے کہ ہم بدعتی نہیں، وہ بھی بدعتی کر رہے ہیں اس وقت، جو مرضی اس کو کہہ لیں۔ تہجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں، اور اس کی تاکید کی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے تہجد کا ذکر کیا کہ اللہ کا نافلہ نبی، یہ جو اور نمازیں جو تو پڑھتا ہے، یہ تہجد جب تو پڑھے گا تجھے پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر تو اللہ کی کیا کیا برکتیں، رحمتیں، اسرار اور رموز اکٹھے کر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نافلہ کا کوئی مطلب یہ ہے کہ اکیلا نفل ہی پڑھ لے گا تیرے لیے نفل ہے، نفل نہیں، نافلہ کا بتایا یہ کہ اس قدر برکات ہوں گی تو سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے ایسے ایسے اہتمام فرمائے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا اور اس کا لطف آپ کو آ جائے گا بھی آپ علیہ السلام نے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں یہ حمید، جو 10 عشرہ مشرہ صحابہ میں سے نا عبد الرحمن بن عوف، ان کے بیٹے حمید ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس دوران میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کی نماز دیکھنے کے لیے آپ کو غور سے دیکھتا رہوں گا۔ دیکھیں، لوگ اپنے نبی کے اندر خوبیاں تلاش کرتے تھے، خابیاں نہیں تلاش کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب نبی سے، امام سے، راہبر سے، پیشوا سے، مرشد سے، استاد سے محبت ہو جاتی تو بندہ اس کی خوبیاں تلاش کرتا ہے، بھی اس کی خوبیاں آج میں نے دیکھنی، اس کے اندر کیا خوبیاں۔ آپ کی نماز کے لیے میں آپ کے ساتھ رہا سفر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں جب آپ اعتکاف کر لیتے تھے تو پھر آپ اپنا ایک چھوٹا سا حجرہ مسجد نبوی میں بنوا لیتے تھے، جیسے ہم تان لیتے کپڑا، اور اس کے اندر رسول پاک اپنی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو تراویح والا جو یہ قیام اللیل والا جو معاملہ پیش آیا نا، وہ 3 دن وہ اس میں آیا، اس حجرے میں پیش آیا، ورنہ حضور اپنے گھر تہجد پڑھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کو یہ دقت پیش ہوئی بھی نبی علیہ السلام کی بھی یار تہجد دیکھنی چاہیے۔ ساری نمازیں آپ پڑھتے ہیں، کوئی ایسی آپ علیہ السلام کا پتہ چلے بھی حضور گھر میں بیویوں کے پاس تو پڑھتے تھے، اس لیے بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ حضور پاک سے کوئی جھگڑے نہیں کرتی تھیں، ان کو پتہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا متقی آدمی کوئی حساب نہیں۔ دور کیوں جانا، علامہ اقبال کی بیوی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کہتی تھی، کسی نے ان سے پوچھا کہ اپنی ڈائری میں لکھا اس نے جو وہ روزانہ لکھتی تھی، اور مرنے کے بعد جوید اقبال نے وہ ڈائری اپنی ماں کی، اقبال کے اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد نکال کے وہ چھاپی، تو اس میں یہ لکھا کہ میں نے اقبال کے اندر فرشتوں والی باتیں پائی ہیں، وہ عام انسان نہیں ہیں۔ بیویاں گواہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ بیوی اقبال کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔
اقبال کی 3 بیویاں وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئیں. اس نے کہا میں نے اپنے اقبال کے اندر فرشتوں والی باتیں پائی ہیں, وہ عام انسان نہیں. جب وہ مراقبے میں بیٹھتا ہے, اللہ کی یاد میں غرق ہو جانا. یہ تو جوانی میں علامہ اقبال جب پڑھتے تھے لندن میں, وہاں پر بھی آپ مراقبہ کرتے اس طرح ہی اٹھ جاتے فضا کے اندر, لوگ حیران رہ جاتے. لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیدی, تہجد گزار باپ کا بیٹا تھا, ہے گرچہ فضا میں تھی شمشیر کسی تیز, زمستانی فضا میں تھی شمشیر کسی تیزی. کہتا کاٹ دار تھی, ٹھنڈی راتیں ہوتی تھی وہاں پر, اور وہ کاٹتی تھی سردی, لیکن میں وہاں بھی وضو کر کے تہجد پڑھتا رہا. آپ کس قوم کے ہیں آپ ذرا سوچیں. وہ آپ اپنے اسلاف کو بھی یاد کیا کریں نا, جس نے پاکستان کا خواب دیا, اس پاکستان کے لوگوں کو چاہیے نا کیا دیکھیں کیا کرتے. تو نبی علیہ السلام بیویوں کے درمیان تہجد پڑھتے, اور وہ بہت متاثر تھی. یہ اب صحابی متاثر ہونے لگا. دیکھو کیا کہ میں نے کہا رسول پاک کی آج نماز دیکھنی, حتیٰ کہ میں آپ کا فعل دیکھ سکوں. جب آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ دیر تک سوئے. آپ بس دیکھی جائیں آپ کے نبی علیہ السلام کر کیا رہے ہیں. آپ دیر تک جاگتے ہیں, سحریاں ہوٹلوں میں ہونی شروع ہو گئی, پراٹھے پکتے, برا حال بانکے. یہ دیکھیں کیا نبی پاک تہجد عشاء پڑھی. سو جب تک امت حضور پاک کی طرح سوئے گی نہیں اور اٹھے گی نہیں, امت جو مرضی کر لے. آپ ان کو تراویحوں کے نام پہ رات کو درس سنائیں, میں کہتا ہوں وہ ایسے ہی ہے جیسے سخت پتھر پہ پانی ڈالنا اور پھسل جائے گا, بس کچھ نہیں. یہ بیٹھیں گے, چائے پیئیں گے, وہاں باتیں ہوں گی, دین کی باتیں کر کے اٹھ کے جائیں. نہیں, سو جاؤ, رات کنڈی لگ جائے عشاء کے بعد, تیرے بچے سب کو پتا ہو ابو جی نے تالا لگا دیا, نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے, مہمانوں کو ہمارے گھر نہ بھائی آؤ. یہ سنت کے خلاف طریقہ. اور بڑی سنتے ہیں جی اتنی داڑھی کر لو, یہ سنتے نہیں. یہ تو حضور پاک ساری زندگی عشاء کے بعد سوئے ہیں, کبھی کبھار آپ کو ضرورت ہے, یہ نہیں. اور نہیں چیزیں یاد آپ کو. اللہ کے رسول سو گئے, پھر بیدار ہوئے تو افق پر نظر ڈال کر یہ آیت تلاوت فرمائی نبی علیہ السلام, ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ آپ نے پڑھی سورہ آل عمران کی آیتیں. جب آپ نے اس طرح ایسے نگاہ اٹھائی, آپ نے ربنا ما خلقت ھذا, آئے ہائے ہائے, نبی کی نگاہ اٹھنی بھی کوئی معمولی چیز ہے. کیا بتاؤں آپ کو پیارے آقا دو عالم, یہ آیت کسی دن بیٹھ کے پڑھوں گا, دہریت اور ایتھزم اس کا بہترین رات اس آیت کے علاوہ کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا. اللہ 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 اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ یہ دنیا کی چیزیں تو ایسی فضول اور بے مقصد بنا دی. نہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیری کوئی چیز بنائی ہوئی جو ہے وہ عیب سے, اس کے اندر عیب نہیں ہم نظر آئے گا, نہ وہ بے مقصد نظر آئے گی. کوئی نہ کوئی نبی اٹھتے ہی یاد کرتا ہے. کیا مطلب کہ اگر تو نے اس کو باطل نہیں بنایا تو مجھ کو بھی اگر تو نے بنایا تو حق ہی بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ نبی اپنے حق, اپنے وجود پر خود گواہی دیتا ہے, بھی میں جو بناؤں نا, اگر کائنات کی کوئی شے بھی تو نے جو خلقت کی ہے وہ باطل نہیں, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطل ہوں, میں بھی حق ہوں, میرا وجود حق ہے. اس لیے جب آپ پڑھے نا, جب دو نبی علیہ السلام دعائیں پڑھتے, پچھلی دفعہ اس کی تشریح کی تھی کہ وَالنَّبِيُّونَ حق, رسولوں کا حق, تیرا رسول حق, تیرا نبی حق, تیرا قرآن حق. حق کوئی چھوٹی چیز ہوتی. اس وقت ساری دنیا حق کے پیچھے پڑی ہے اور حق نہیں مل رہا, اور گمراہ ہوئے پھرتے ہیں. حق کی تلاش ایک ایسی تلاش ہے کہ بس اس کی جستجو میں مارکس بن گیا, فرائیڈ بن گیا, سیگمنٹ ہو گیا, لوگوں نے قتل کر دیے, روس کے انقلاب آ گئے, فرانس کے انقلاب. حق کی حق, پاکستان کی طرف ہجرت بھی حق کی وجہ سے ہو گئی, انگریزوں کے خلاف حق ڈھونڈتی رہی انسانیت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آؤ, حق میری ذات ہے, اور ادھر سے حق پھوٹ کر نکلے گا, تمہیں حق ہی حق ملتے چلے جائیں گے. آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھائی, اور آخر تک آپ علیہ السلام نے پڑھی, انک لا تخلف المیعاد تک کہتے پڑھی, حتیٰ کہ آپ یہاں تک پہنچے کہ اللہ بے شک تو اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس میں یہی ہے کہ تو ہمارے ساتھ جب کچھ کرے گا نا, جو باتیں تو نے کہیں کہ جنت دوں گا, تو نے کب کا وعدہ خلافی کرنی. انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اب پھر رسول اللہ اپنے بستر کی طرف ہاتھ بڑھایا. سرکار نے سرانے ہی اپنے مسواک رکھی ہوتی تھی. اللہ اکبر. اتنے سرانے ٹیلی فون ہے, موبائل آندے ہیں, اٹھتے ہی صبح پہلے میں سے ہی دیکھ لوں میں کیا ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آنکھ کو نقصان پہنچانے میں جتنی خطرناک ریزز اس کی ہیں, پورا تھیسس اس کے اوپر پڑا ہے. اگر کسی کو ماہر امراض چشم پڑھے وہ لے کر کے, یورپ میں اس پہ تھیسس ہوئے کہ کیسے یہ آنکھ کو تباہ کر کے رکھ دیتی, اور اس کے بعد آنکھ نہیں, اندر دماغ کے اندر کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو اس کی تیز روشنائی اڑا کے رکھ دیتی بندے کی, ایک دم آنکھ کھولے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھائی اور مسواک اٹھا لی. اب نبی نے کہا اللہ سے کلام کرنے کا وقت آ گیا, اس لیے منہ پہلے صاف ستھرا کر لیا جائے. ہے کیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا. فرمایا اب کلام کرنے کی باری ہے. اٹھ تو میں گیا ہوں, دعا پڑھ لیا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. نبی ہر چیز پڑھتے جاتے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے آیتیں بھی پڑھی, اور یہ بھی جب آپ نے مسواک اٹھائی.
پھر کسی برتن سے پیالے میں پانی ڈالا اور مسواک کی، منہ صاف کیا، پھر پانی کے ساتھ، پھر نماز پڑھی، حتیٰ کہ میں نے کہا آپ جتنی دیر سوئے تھے اسی قدر آپ نے نماز پڑھی۔ بڑی لمبی نماز آپ نے تہجد کی پڑھی آپ علیہ السلام نے، پھر آپ لیٹ گئے، میں نے دل میں کہا آپ نے جس قدر نماز پڑھی پھر اسی قدر سو گئے، پھر نماز پڑھ کے سو گئے، پہلے سونے کا وقت دریافت کیا، اتنی دیر نماز پڑھی، اتنی دیر نماز پڑھ کے پھر اتنی دیر سوئے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام، پھر آپ نے پہلی مرتبہ آپ نے وہی کیا اور آپ نے وہی آیات تلاوت کی، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلاثہ مرات قبل الفجر، 3 دفعہ فجر سے پہلے اٹھ کے ایسا آپ نے کیا، 3 دفعہ نبی نے تہجد پڑھی، قرار نہ آیا نبی کو۔ نبی نے کہا اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا نبی بننا کوئی آسان بات ہے؟ اللہ کا نبی بننا بہت مشکل بات تھی، جس معراج پر اللہ نے کہا نبی تو جہاں کھڑا ہے تیرے اخلاق کو پہنچنی کوئی چھوٹی بات، اخلاق یہ ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا بھی لوگوں کے ساتھ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ تو بہت نیچے اخلاق ہے، یہ تو لوگوں کے پہلا خلق جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہے کہ بندہ کا پہلا اخلاق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ اخلاق بدتمیز ہے، وہ خدا کا نافرمان اور گستاخ ہے، اور اللہ جہاں اسے حکم دیتا ہے وہاں سے وہ پہنچتا نہیں، اور جہاں سے منع کرتا ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس کے ساتھ میرے ساتھ پہلے بد اخلاقی کر لی۔ یہ بد اخلاقی کی بری ترین مثال ہے انسانوں کی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے، کہ 5 وقت اللہ بلائے، بندہ آگے سے منہ موڑ کے اپنے کاموں کی طرف توجہ کرتا، پھر اللہ کہتا ہے یہ اعراض، یہ روح گردانی، یہ منہ پھیر لینا میری جانب سے، یہ تیری بد اخلاقی ہے، تو اخلاق کے پہلے معیار پہ پورا نہیں اترا، تو لوگوں کے ساتھ جو مرضی خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرتا، پھر وہ ایک تیرا ڈھونگ ہے تیرا۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ آپ جب موقع بالکل اسی وقت دل میں جب آپ ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ میرا برا تاثر نہ لے کر، جی آپ آئیے، آپ مجھے بتائیں یہ چیز اگر سوچ کر آپ نے پیدا کی ہے نا، تو ابھی آپ بہت اخلاق کی گندی منزل پہ ہیں، نیچے کہیں گرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آپ کے اندر سے پھوٹ نکلتا چلا جاتا ہے، جیسے میں نے آنکھ کھولی دکھنا نظر آ گیا، اگر آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہی ہیں بغیر ارادے کے بڑے سافٹ ہیں، اچھے ہیں، خوش اسلوبی سے بات، یہ اخلاق کی کوئی بات چل رہی ہے، ابھی شروع ہو گیا آپ کا اخلاق، اس قدر آپ نبی علیہ السلام کا دیکھیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور نماز کے متعلق ایک آدمی نے ان سے پوچھا بھی اماں آپ مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کیا۔ یہاں سوال بھی دیکھ لیں الٹے ہی ہوتے ہیں، بندے سوال کچھ کرتے ہیں، تنگ آ گئے ان فاتحہ خلف الامام اور ان کے سوال، اخیر میں نے بند ہی کر دیا، اگنور ہی کر دیا بندوں کو، کیا ان سے سوال، اور کوئی پوچھو مجھ سے وہ بات جو بات تمہارے اور میرے کام آ جائے، میرے نامہ اعمال میں صدقہ بن جائے، کوئی تمہارے میرے اخلاق درست ہو جائیں، ہم دونوں جنت کے راہی ہیں، تم میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، میں تمہارا ہاتھ میں پکڑ کے لے جاؤں۔ یہ عالم سے سوال کرنا بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک آدھا علم ہے، جب تک بندے کو یہ علم نہیں آ جاتا اتنی دیر تک بندہ اعتراضات کی دنیا میں رہتا ہے، اور اعتراض والا آدمی کبھی راہ ہدایت نہیں پاتا، وہ اس طرح ڈگمگاتا رہتا ہے اور اخیر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ سوال کرو، سوال جس سے بندے کے قلب کی دنیا بدل جائے، ذہن کی دنیا بدل جائے۔ سوال اس نے کیا ماں انہوں نے فرمایا تم ان کی نماز کے متعلق پوچھ کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بیٹا تو نے پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ صحابی نے کہا پوچھ کر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں دیکھوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز پڑھنی آپ علیہ السلام نے۔ پھر انہوں نے کہا آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے اور پھر آپ نے جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اتنی دیر سو جاتے، پھر جس قدر سوئے ہوتے اسی قدر پھر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر نماز پڑھی اسی قدر سو جاتے۔ جو عمل صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر دیکھا تھا نا، وہی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر اس نے دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر وہ صحابی دیکھ رہا ہے کہ 3 دفعہ سوئے اور اٹھے، ادھر بیوی کہہ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سوئے اٹھے۔ حضور نے صحابہ کو دکھا کے نہیں پڑھی نمازیں، ادھر گھر میں 1 دفعہ پڑھ لی، باہر ذرا صحابہ کو پتا چل جائے بھی 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، اندر اور باہر کی گواہی ایک ہو گئی۔ گھر والوں نے گواہی دی کہ ہاں جو سرکار نے باہر کیا وہ گھر میں کرتے، باہر والوں نے گواہی پوچھا اور اپنی تصدیق کی کہ اماں گھر میں رسول پاک نماز پڑھتے، ادھر کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے دوہرے معیار نہ تھے۔ اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اماں جی یہ بتائیں، اب بات آئی نا ٹھکانے کی، اب بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اماں جی یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیسی فرمایا کرتے تھے؟ اللہ 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 فہیا تناتو قراتن مفسرتن حرفن حرفن۔ اس نے کہا پتر نبی علیہ السلام جب قرات فرماتے ایک ایک لفظ آپ کا واضح ہوتا اور مبہم نہ ہوتا اور حرف حرف آپ کا پڑھنا سنائی دیتا۔
یا رب میرے سکوت کو وہ نئے نوائی دے کہ حرف حرف بھی اس کو میرا سنائی دے. ہیں اس نے کہا یا اللہ میری خاموشی کو وہ آواز دے دے. پروین چاکر کمال نہیں کر گئی؟ یا رب میرے سکوت کو وہ نئے نوائی دے کہ حرف حرف اس کو میرا سنائی دے. اور اس کو کہا کہ میں ایسی خاموش محبت، ایسی خاموش چیز ہو کہ اس کو میرے سکوت کے اندر سے میری باتیں ملیں اور باتوں کے اندر سے اس کو ایک ایک حرف سنائی دے. کمال نہیں ہو گئی شاید؟ ایسا نبی پاک قرآن مجید پڑھتے کہ ہر ایک کو پتا چلتا کہ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید. اب جو قرآن مجید کا حشر ہو رہا ہے اور یہ پڑھا رہے ہیں، یہ ایسے پڑھا جا رہا ہے؟ ڈھونڈتے پھرتے مسجدیں بھی کس کے پیچھے پڑھنی ہیں. اور بھائی جان آپ کو کس نے کہا آپ تراویح اگر آپ نے پڑھنی ان بیچاروں کو قل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر جائیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے؟ سب اپنے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد اسی پڑھ کے ہاتھ رکھتے ختم کر جائیں. کون روکتا ہے آپ کو؟ اس سے پیاری صورت آنی ہے کہیں؟ اس سے پیاری آپ ادھر بھاگ جاتے ہیں ادھر. یہ 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے. تو 20 رکعتوں میں جب آپ نے پڑھنی ہے قل ہو اللہ تو 60، تو لگا لیں اس کے حساب سے کتنے قرآن مجید ختم ہو جائیں گے. بڑے اور شوقین قرآن مجید والوں ختم قرآن کے آؤ، اسی طرف آ جاؤ. عوام کو تنگ کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح سے نماز پڑھ کر دکھائی، اور نبی علیہ السلام نے آپ نے صحابہ کرام کو بارے میں کہا کہ تم کو چاہیے کہ اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں. آپ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا رات کو جو دعائیں مانگی جاتی وہ اور دعائیں قبول ہوتی، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدھی رات کے وقت وہ آ جاتا ہے. اور نماز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کیا. اب یہ تو تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد ادا فرماتے تھے تو اس کا کوئی یہ ہوتا تھا آپ علیہ السلام کی تہجد؟ حضور نے تہجد صحابہ کو نہیں صرف سکھائی. جب 7 سال کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ہائے ہائے وہ شہزادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوش مبارک پر بیٹھے، سرکار دو عالم سید شباب اہل الجنہ الحسن و حسین، حضور نے ایسے ہی ان کو جنت کے جواز بنا دیا. آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو آپ نے اس وقت دی، اور آپ نے ان کی تربیت کے اندر جو حصہ رسول پاک کا ہے نا، سوچ لیں بھی علی اور فاطمہ کا بھی وہ حصہ نہیں، وہ ساری تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھے دادے نانے بنے، تماش بین فیس بکوں پر بیٹھنے والے لفنٹر وارہ دادے نانے نہ بنے. آئیں یہ بھی نانا ہے. یہ لوگ کہتے جو ہم دادا ابو ہیں، ہم نانا ابو ہیں. تمہیں کیا پتا، پہلے صرف تمہارے بیٹوں کی تم پہ ذمہ داری تھی. اگر اللہ نے تمہیں پوتے دے دیے نا تو پوتے تمہاری اتنی بڑی ذمہ داری بن گئی کہ اللہ نے 2 نسلوں کا بوجھ تمہارے اوپر ڈال دیا. اور جو بندہ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں سے بے خبر رہتا ہے وہ زندگی کے آخری امتحان میں بالکل فیل ہو گیا. وہ اپنا علاج سوچ لے بھی اس نے اب کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی کہ تیرے ہاں پتر ہوگا اسحاق، اور اس کے بعد یعقوب بھی ہوگا، وہاں بھی نافلہ کہا. نافلہ اللہ نے فرمایا وہ تیرے جو پوتا ہونا ہے نا، وہ پوتا بھی تیرا کمال کیسی برکتوں والا ہونا ہے. تو ایک بیٹے کی بات کرتا ہے، میں لینے لگا دینی تیرے اتنے بیٹا ہوگا. اس کے بعد اسحاق کے یہاں یعقوب ہوا اور پھر 12 قبیلے بن گئے. کتنی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی. اللہ نے کہا یہ پوتے، حدیث ایک ہی ہوتی ہے، پڑھنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوتا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے کو جو چھوٹی عمر میں تھا رسول پاک، حضرت حسین تو 4 سال کے تھے جب رسول پاک نے کھجور منہ سے نکال لی. آپ نے نا پتر ہم زکوٰۃ اور صدقے نہیں کھاتے، ہم پر نہیں یہ بات. نبی پاک مسائل سمجھا رہے ہیں، مسائل زکوٰۃ کے مسائل. بڈھوں اور جوانوں اور مولویوں کے پاس بیٹھنے والوں، تقریریں رٹ رٹا کی ان کے یوٹیوب پہ کلپ سننے والوں، نبی کا نواسے کو 4 سال کی عمر میں زکوٰۃ کا مسئلہ بتائے، صدقوں کا مسئلہ. یہاں ہر سال پوچھی جاتے، ہم سے پوچھی جاتے، بتا مولوی اسحاق صاحب بھی تنگ ہو کے دنیا سے چلے گئے، میں بھی کیا بتاؤں ادھر. اور بھائی جان سیکھو، ایک دفعہ مسئلہ پوچھا ہو، ذہن میں عالم سے بٹھایا ہو، آپ کو پتا ہو یہ مسئلہ یہ ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرو آگے سے آگے. تمہاری نسلوں کو پتا ہونا چاہیے ایمان کس شے کا نام ہے، ایمان کا ہی نہیں پتا. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کو، بڑا تھا نا حسن، تو وہ پہلے نبی علیہ السلام کے پاس پہلے اس پہ نماز فرض ہو گئی. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو تہجد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور 7 سال کی عمر میں بچے تہجدیں پڑھیں. نبی کے گھرانے، تیرا گھرانہ ہے سارے کا سارا نور کا. مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے کہا تجھے کہتے ہیں نور کا، تیرا تو اپنا پورا گھرانہ ہی سارا نور کا. نور سے یہ نہیں فرشتوں والا. انہوں نے کہا تو سراپا نور نبی ہے، دیکھنا یہ عالم ہے بڑا نور کا. اس نے کہا تیرا گھر تیرا نور کا، تیری اولاد نور کی، تیری تعلیمات نور کی.
ہر شے نور کی طرح بنی، اللہم اجعلنی نورا، بتایا نہیں نبی علیہ السلام اللہ بنا دے مجھے نور، تو اللہ نے کیا نبی کی بات رد کر دی ہوگی؟ نہ، آپ نے فرمایا دیکھے، اور ترمذی ابو داؤد کے اندر آتی ہے روایت، نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ، دارمی، سارے لے کر آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات، ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، حسن بن علی رضی اللہ، دونوں سے اللہ راضی ہو جائے، ان دونوں سے آئے، کیا کہتے ہیں؟ کالا اللہ مانی، اللہ اکبر، مجھے میرے نانا ابو نے تعلیم دی، مجھے شعور زندگی دیا، مجھے علم سکھایا۔ علم تمہاری سائنس ہے، یہ تمہاری سائنس اور فنون، یہ تمہاری کس قسم کا علم ہے؟ کبھی سائنس نے کسی آدمی کے اخلاق میں کوئی تبدیلی پیش کی؟ حضور نے کہا نہیں، اس کو سائنس پڑھانی میں نے اپنے نواسے کو، اور یہ دنیا کے لیے مفید ایجادیں کرے۔ ایڈیسن کا دماغ اگر خدا 100 ایجادات کے لیے کھول سکتا ہے تو حضرت امام حسن کا دماغ نہیں کھول سکتا تھا ان ایجادات کے لیے؟ نہیں، اللہ کا پیارا نبی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ صابن کیسے بنانا ہے، بلب کیسے بنانا ہے، اور علم کے صحیح معنی کو تلاش کرو۔ اللہ مانی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ پوری اسلامی تہذیب کے اندر، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اسلامی تہذیب کا علم کا نظریہ پڑھوں، کہ علم کا نالج کا نظریہ کیا ہے، واٹ از نالج ان اسلام، اسلام کے اندر نالج کیا ہے، اس کی تھیری کیا ہے، تصور کیا ہے اس کا علم کا، اس کو چاہیے یہ اب آگے جو میں شروع کرنے لگا ہوں نا، یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کہا اللہ مانی، نانا ابو نے مجھے تہجد کے لیے جو دعا وتر کے اندر سکھائی، وہ آپ علیہ السلام نے کیا اس کو سکھائی؟ اللہ 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 اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواسے نے ابو جی نانا ابو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی۔ اس نے اپنے سامنے رسالت کا معیار اور اپنی نسب کے معیار کو الگ الگ رکھ کر پیش کیا۔ اللہ مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا معیار ہے؟ اپنے بچے کو پوچھ کے دیکھ رہے، اس کو پتا ہے کہ ہدایت کا معیار کیا ہوتا ہے اور نسب کا معیار نہیں، الگ۔ اس نے کہا نانا ابو نے نہیں بات کی، نبی نے نانا ہوتے بھی اور رسول ہوتے بھی اس بچے کی پرورش کی، میں گھر میں بچہ بھی ہے، نانا بھی، رسول بھی ہوں۔ نبی کو دو طرح سے گفتگو، اب بچہ رسول کو لے کر آتا ہے، کیوں؟ اب عبادت کا مقام آ گیا۔ عبادت کے مقام کے اندر سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کی سنی نہیں جائے گی، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خبریں پا کر ہمیں بتائیں، باقی بدعات سے دور کوئی کرے وہ اپنی بدعت کا خود جواب دے ہوگا، پتہ نہیں جس نیت سے کیا اللہ اس کو اجر دے۔ ہم نہیں کچھ کہیں گے، ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ ایمان کی اگر کوئی تعریف پوچھے نا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، تو سیدھی سیدھی بات کہہ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، بس۔ اس کے بعد لا یؤمن احدکم، یہ رسول پاک نے خود کہہ دیا کہ میری محبت، اور محبت اسی کی آدمی کرے گا جس کی پھر اقتداء بھی کرے گا، اس کے پیچھے بھی چلے گا، اس کی رہنمائی بھی لے گا۔ فرمایا ایمان کی سادہ تعریف کوئی پوچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور اس کے بعد دنیا کی کسی شخص کی محبت اس کے برابر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ماں باپ کی، والدین کی، اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، دوست، کسی کی محبت نہیں، نیچے 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 محبتیں ہوں گی، اوپر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، درود بھی پڑھا حضرت حسن نے، درود بھی پڑھا نانے پہ کہ ان پر سلام ہو، ان پر درود ہو، اور خدا کی نانے پر درود پڑھا۔ واہ 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 واہ، رسول اور نانا اکٹھا ہو گئے، رسول کو درود پڑھیں۔ کلمات اقول ہن فی قنوت الوتر، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پتر وتر کے اندر یوں اس طرح سے قنوت کے اندر اس طرح پڑھنی ہے جیسے میں تجھے سکھا رہا ہوں۔ اب آپ نبی علیہ السلام کی یہ قنوت ہم نے سنی، آپ نے سنی ہے کہ حضور پاک نے قنوت کیا۔ آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، ٹھیک ہے، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقینی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من ادائت، و تبارک ربنا و تعالیت، و صلی اللہ علی النبی و آلہ۔ اتنی بات، یہ و صلی اللہ علی النبی و آلہ ہے، یہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا، اتنی بات، اور پڑھتے تھے صحابہ کرام بعد میں۔ اب اس کی آپ نے تشریح مجھ سے سن لینی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ایسی ہدایت عطا فرما جیسی ہدایت تو پہلے لوگوں کو دیتا رہا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب اس سے کہا ایسی ہدایت عطا فرما جیسی۔ اب یہ وہ سوال ہے ہدایت کا، میرے خطبے سے بھی منسلک ہے، رمضان سے بھی، اس لیے یہ چن کر لے کر آیا ہوں۔ ہدایت کا سوال وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر سوال ہے ہی نہیں
کہ کیا مطلب الہی مجھے غلیظ گند مند فکروں سے، گندگی والی نجاست والی فکروں سے دور فرما، اور اپنے حسن سے ایسی تجلیات مجھ کو عطا فرما کہ جس سے میری راہیں روشن ہوتی چلی جائیں، ایسی راہیں فرمایا مجھے دے، نجاست عطا فرما دے۔ کیوں؟ میں تیرے حسن کا متلاشی ہوں، اور میں تیرے حسن کی راہ میں چاہتا ہوں کہ عمدہ اشیاء تو حسین ہے تو حسین چیزیں عطا فرما، اور حسین چیزوں میں سب سے بڑی دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ ہدایت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی ساری چیزیں بعد میں آ جاتی، آدمی کا تفکر ہی ٹھیک نہ ہو، آدمی کا دماغ ہی ٹھیک نہ ہو، کام نہ کرتا ہو، اس کی سوچ بھلی نہ ہو، اس کو یہی نہ پتا ہو کہ یہ چرستہ ہے، اس کے اندر میں نے کس راستے پر جانا ہے جہاں سے مجھے فلاح مل جائے گی، آدمی پھر کیا کرے گا ساری زندگی اس کے اوپر۔ فرمایا اے اللہ مجھ کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ میں اس ہدایت کا متلاشی ہوں۔ آدم کو سب سے پہلی شے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہدایت اس کو مل جائے۔ اگر آدمی کے پاس ہدایت نہیں نا، وہ اس کا بالکل کام خراب ہے۔ اس لیے پہلے ہی بیٹھتے ہی کچھ نہیں مانگا، اللہ سے سوال کیا کہ یا الہ اللہ مہدنی، اے میرے اللہ مجھ کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا مجھے ہدایت عطا فرما دے، میں تیری ہدایت مانگنا چاہتا ہوں، اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا میں کس طرف جاؤں گا۔ اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی، ایک ہدایت کے بارے میں سمجھ لیں کہ علم کی ہدایت ہوتی ہے کہ آدمی علم الہدایت، آدمی کے اوپر بات کھل کر اس کے سامنے آ جائے کہ یہ ہدایت ہے، اس کو آدمی سمجھے کہ یہ بات ہدایت، اگر اس کو یہ بات سچ ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ بلائی ہے، اگر اس کا آدمی کو ادراک نہیں ہو سکتا تو ساری زندگی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ توحید پر آیا، نہ وہ رسالت پر آیا، وہ کسی شے پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا حق اور باطل کا دوراہا جہاں پر میں کھڑا ہو گیا ہوں، یہاں پر آ کر میرا ہاتھ تھام لے، مجھے تیری سخت ضرورت پڑ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ ایسی دعا پہلے ہی میرا ہاتھ تھام لے، اگر تو نے میرا ہاتھ نہ تھاما، یہ تھیسٹ جتنے گمراہ ہیں جو میرے خطبے سے متعلقہ چلا رہا ہے کہ اس کو حسن کی پہچان نہ ہوئی، ایسا کچھ عطا فرما کے میری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ پھر فرمایا ہدایت عمل، ایک ہے ہدایت علم کی ہدایت، ایک عمل کی ہدایت۔ اور عمل کی ہدایت اس کے بارے میں کیا ہے کہ قلب بھی قبول کر لے۔ اللہ اکبر، قلب نے قبول ہی نہ کیا، آپ دیکھیں کیسا کیسا عجیب بات آئی، یہ قلب نے قبول ہی نہیں کیا، کیسے کیسے وقت آئے۔ حضور نے ابو لہب کے سامنے ہدایت رکھی، ابو جہل کے سامنے رکھی، نبی نے بات کھول کر بیان کر دی تھی، ان کو سمجھ بھی آ گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب بدر کے اندر آپ گئے ہیں، اسی مہینے میں بدر پیش آیا، ہم تو روزے دو چار رکھ کے پریشان ہو جاتے نا، بدر اس پہ لگ گیا پتہ مسلمان جب گئے رمضان شریف کے اندر لڑنے کے لیے۔ جب آپ علیہ السلام نے اٹھا کر سارے کافروں کو کنویں میں گرایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او شیبہ، او ولید، عقبہ، ابو جہل، میں نے تم سے کہا تھا نا، میں حق نہیں کہتا تھا، فرشتے ہیں، اللہ کا عذاب ہے، جنت ہے، میں نے تمہیں جو باتیں بتائیں اب آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت عمر فاروق، حضور کو اللہ جانے کیا جذبات تھے آپ علیہ السلام کے، نبی تھے نا، پتھر کھا کھا کر آئے تھے، جان چھوڑ کر ان کی آ گئے، آپ نے ہجرت، انہوں نے ادھر بھی آ کے رسول پاک کو، آپ کیا سمجھتے ہیں مکے سے نکل کے حضور مدنی زندگی کے اندر آ کے سکون میں آ گئے؟ میں کہتا ہوں مکے کی زندگی جو تھی جو سختیاں نبی پاک پہ مدینے میں آئی ہیں، اس سے سختیاں بڑھ کر مکے میں بھی نہیں آئی نبی اللہ اللہ اللہ، ہر طرف سے فوجوں کی یلغار ہو گئی، پوری قومیں اکٹھی ہو گئیں، باطل ادیانوں نے اتحاد کر لیے، سب نے الکفر ملت واحدہ ایک ہو کے نبی پہ چڑھائی کر دی۔ کیا غزوہ بدر، احد، تبوک، خندق، نبی روز جہاد 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 جہاد، وہاں تو تبلیغ کرنی تھی انسان، یہاں نمازیں پڑھ، ریاست کا انتظام دیکھ، غریبوں کی آپ فلاح و بہبود کا کام کر۔ نبی پہ تو اس قدر سختیاں بڑھ گئیں، میں مدینے میں راحت نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو کام بڑھ گیا۔ اسی لیے جب پہلے آدمی نظریات کی دنیا میں ہوتا ہے نا، اس وقت باتیں زیادہ کر لیتا ہے، لیکن جب عمل کی دنیا میں آتا ہے بندے کو چین نہیں ہوتا، صبح دوپہر شام بندے کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں کہ یار میں کیا کروں، یہ کروں کہ نہ کروں، کھپ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل کیا، اللہ فرمایا کہ ہدایت عمل عطا فرما، اور ہر موقع پر مجھے اپنے اعضاء اور جوارے کے ذریعے سے اس کے سامنے عمل کے ساتھ جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ دو ہدایتیں اس کے اندر آئیں، عمل کی ہدایت اور علم کی ہدایت۔ علم کی ہدایت ہر ایک پہ کھل جاتی ہے، عمل کی ہدایت کسی کسی پہ کھلتی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور علم کی ہدایت کے اندر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ علم کی اصل ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ فرمایا وفی من ہدایت، مجھے ایسی ہدایت عطا فرما، انک لتہدی الی صراط مستقیم،
ایسی ہدایت کے جو صراط مستقیم پر مجھے لے جائے، مجھے ایسی ہدایت عطا فرما. اور اس میں پھر 3 چیزیں آ جاتی. سب سے پہلے شکر اللہ کا آتا ہے کہ اس نے ہدایت دی. اللہ اکبر. ہدایت کا پہلا سرچشمہ، منبع جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے وہ اللہ رب العزت ہے. دوسرا سرچشمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. حضور نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہو سکتی. تیسرا سرچشمہ خود قرآن مجید، ہدی للمتقین قرآن مجید میں آیا. اللہ نے فرمایا تیسرا سرچشمہ ہدایت کا یہ ہے کہ آدمی قرآن کی طرف رجوع کر دے. اللہ مہدنی میں کیا کیا آ رہی ہیں. اور چوتھا سرچشمہ آدمی کو ایسا استاد، مرشد، پیر، ایسا امام، پیشوا، ہادی مل جائے جو آدمی کا راستہ پکڑے اور اس کو سیدھے ہدایت کے راستے پر چلا دے اور اس کی ساتھ ساتھ مدد کرتا جائے. 4 چیزیں ہدایت کے اندر آ گئیں کہ اللہ مجھے، اگر تو اللہ ہو کر ہدایت دے رہا ہے تو مجھے رسول پاک کی سنت سے چمٹا رہنے کی توفیق عطا فرما. مجھے قرآن مجید پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایسا استاد کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے ہدایت کے راستے پر چلاتا جائے اور دکھاتا جائے اور بتاتا چلا جائے. 4 احسان اللہ نے کیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا راستہ کھول دیا اور ہدایت کا کام جس وقت ہو سکتا ہے یہ. اور ہدایت کی بات سمجھ لیں، ہدایت علم تو سب جگہ سے آ جائے گی. 4 جگہوں سے ہدایت علم آ جائے گی. ہدایت عمل نہیں کسی کو آ سکتی. یہ بات سمجھ لیں. بیٹے میں نے بتایا ہدایت علم اور دوسری ہدایت عمل یہ نہیں آ سکتی کسی بھی صورت. یہ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے نبی جس کو من احببتا، جس کو تو چاہتا تھا ہدایت دینا، پھر اس کو تو نہیں نا ہدایت دے سکا. اب جس کی طرف بھی اشارہ ہے بات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اللہ پاک نے کہ تو دے سکتا تھا ہدایت. تیرے ہاتھ میں ان کے دل. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. او دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو مضبوط رکھنا اپنے احکامات پر، اپنی شریعت پر، اپنے اوامر پر اور اپنے نواہی پر مضبوط کر دینا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی. اور ہدایت دیکھیں آپ علیہ السلام ہدایت علم تک تو آپ نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو، یہ نبی کا فریضہ تھا. نبی ان کے اوپر واضح کر آیا. لیکن یہ دیکھیں کہ ان کو پھر باقیوں کو ہدایت نہیں نصیب ہو سکی. ان کو ہدایت عمل نصیب ہی نہیں ہو سکی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی نایاب چیز ہے ہدایت عمل، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی اور کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے عمل کی ہدایت دینا. عمل کی ہدایت دنیا کا مشکل ترین کام. پھر فرمایا اللہ اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ارشاد رشد سے نکلا ہے کہ اس کو باتیں ایسی بتاتے رہنا کہ اس کے اندر ہدایت کٹھی ہوتی رہے، تزکیہ نفس کٹھا ہوتا رہے، اس کو علم کی باتیں بتا اس کے اندر ڈالتا چلا جائے. یہ جو اگلی ہدایت ہے نا ہدایت توفیق، اللہ 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 اللہ، یہ تو بہت مشکل ہے. یہ نہیں ملتی. یہ بڑی، یہ اللہ ہی دے بندے کو تو مل جاتی، ورنہ توفیق جس سے سلب کر لی جاتی نا وہ تہجدیں پڑھتا رہے جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی کام کی وہ چیزیں نہیں رہ جاتی. فرمایا عمل کی توفیق ایسی عطا فرما. اور یہ آپ علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی. لیکن آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ آبا ساواتا واللہ جاؤ لاما ولیات، اس میں اللہ نے کہا تجھے کیا پتا نبی، تو ان کو ہدایت دے لے گا جو تیرے پاس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہدایت ابو جہل اور ان سب کو نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اس لیے فرمایا 2 باتیں اس کے اندر ہو گئیں. ایک ہدایت علم کے ساتھ ہدایت عامہ بھی اس کو کہتے ہیں. کیا کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. ہدایت علم ایک ایسی ہے کہ اگر کوئی من جاہد فی سبیل اللہ لا نہدینہم سبلنا، یہ قرآن مجید میں فیصلہ کر دیا اللہ پاک نے کہ جو بھی ہماری راہوں میں آئے گا اور ہدایت کی کوشش کرے گا لا نہدینہم سبلنا. اللہ ادھر لام لگا، آگے تشدید لگا، نون لگا کر زور پیدا کیا ہم دے دیں گے، ہم دے دیں گے اس کو ہدایت. وہ کیا سمجھتا ہے ہم نہیں دیں گے؟ اس نے کوشش کی اور مجھے تلاش کرنے کی کوشش متلاشی رہا. وہ کہتا ہے میں اس کو ملوں گا نہیں. کیسے ہو سکتا ہے میں اس کو نہیں ملوں گا؟ اسٹیفن ہاکنگ کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے مجھے تلاش نہیں کیا. رالز کا دماغ خراب ہے، رالٹی کا دماغ خراب ہے، فوکا اور چامر تمہارا دماغ خراب ہے. نیتشے کے بارے میں اقبال نے کہا ہوتا وہ مجذوب فرنگیز زمانے میں، اقبال اسے بتاتا مقام کبریا کیا ہے. اپنے دل کی واردات کو نہ سمجھ سکا نیتشے، پریشان ہو گیا. اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو ہدایت قریب لگ گئی تھی. اس کو سمجھنا ہے میں فیصلہ کیا کروں. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہے گا، اس کا ادھر سے لے لی اور 2-4 چیزیں یہ نہ پڑھی. اس نے کہا ہوتا وہ، اقبال نے کہا دور نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، میرے ہی دور میں وہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں. اقبال اسے بتاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال اسے سمجھاتا خدا کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، وہ اس کے اوپر کیا تقاضے ہیں مخلوق پر اور بندے کے کیا تقاضے اپنے رب کی جانب. اس نے کہا میں اس کو بتاتا ہوں. اس لیے ہدایت عامہ ہر شے کو حاصل ہے. سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں
سب کو ہدایت دے رہا ہے. فرمایا ہم نے وحی کی مکھی کی جانب کہ تو زندگی کی یہ جو راہیں ہیں ٹیڑھی میڑھی راہیں ان پر چلتی جا اور شہد اکٹھا کر کے لے کے آ, یہ ساری کی ساری ہم تجھ کو دیں گے. کیسی بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی, اور ہدایت خاصہ اس کے اندر آ جاتی. فرمایا وہ فی من ہدایت, اللہ 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 اللہ, مجھے وہ ہدایت عطا فرمائی جو تو نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہے, جن کو تو اپنے پاس سے خاص خاص چیزیں دیتا ہے, مجھے وہ ہدایت چاہیے. فی من ہدایت, ان خوش بختوں والی ہدایت عطا فرما. قرآن مجید میں آتا ہے ان خوش بختوں کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ وہ کون ہے؟ انعم اللہ, اللہ نے کیا کیا ان کا؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. 4 بندے اللہ نے گن کر بتایا کہ نبی ہوتا ہے, صدیق ہوتا ہے, شہداء اور صالح ہوتے ہیں. میں ان کے اوپر اس وقت ہدایت کا نزول کر دیتا ہوں اور اس قدر بارش ہوتی ہے جب میں خاص الخاص توجہ کرتا ہوں بندے کے اوپر. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتا ہے جب میں خاص توجہ کرتا ہوں بندے کو تو کیا یا وہ نبی بن کے رہتا ہے. اللہ اکبر, خاص توجہ کی بات اللہ نے کیا. نام کیا آپ پڑھتے نہیں صراط اللہ زینا انعمتا علیہم, راستے کی بات ہی ہدایت کی ہو رہی ہے. وہاں پر کیا فرمایا؟ میں جب کسی پہ اپنی خاص الخاص نگاہ ڈالتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا وہ نبی بن جاتا ہے, یا وہ صدیق ہو جاتا ہے, یا وہ شہداء میں چلا جاتا ہے, یا صالحین میں ہو جاتا ہے. اب سوچ لیں, خاص الخاص نگاہ پڑی ہم پہ, رحمت نے ادھر سے کہا میری طرف سے کوئی کمی نہیں, میں نچلا درجہ دیتا ہی نہیں کسی کو, معمولی والی بات ہی کوئی نہیں, میں وہ بادشاہ ہی نہیں ہوں. جب دینے پر آتا ہوں میرا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا میں نے دینا, وہ 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں, کروڑوں خربوں, جس کا کوئی شمار ہے نہ حساب ہے. فرمایا ہم اس کی ہدایت کا سامان اس قدر زور کا کرتے ہیں اور وہ حیران ہو جاتا ہے. اور اسی کا آپ دیکھیں اس میں یہ باب توسل سے ہے, اللہ کو اللہ ہی کا واسطہ دیا اس کے اللہ مہدنی فی من ہدایت, اللہ تو نے جس کو ہدایت دی ہے نا ویسی ہدایت مجھے دے دے. یعنی اللہ کو اللہ کا واسطہ ڈال دیا, مجھے وہ دے دے. اب مجھے نہیں پتا وہ ہدایت کیا ہے, تو ہی مجھے دے. توسل, یہ لوگ کہتے ہیں نا توسل کا انکار کرتے پھرتے کہ توسل نہیں ہونے, وسیلہ نہیں چاہیے. وسیلہ اللہ کی ذات کو ہی بنا دو, اللہ کی ذات اس کا وسیلہ بن جائے اور اس کو اللہ کی ذات کو اس کے اندر, اس کے بندوں کو اس کے اندر کر دو شمار. اللہ نے فرمایا پھر آگے فرمایا وَآفِنِي فی ما نفعت. اللہ اکبر اللہ اکبر, مجھے ایسی عافیت دے دے کہ جسے جیسے تو عافیت دیتا آیا ہے قوموں کو اور لوگوں کو ایسی عافیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عافیت شے ایک ایسی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا سن لو کہ عافیت ایک ایسی شے ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اللہ سے سوال ہی کوئی نہیں ہوا کہ اللہ سے عافیت مانگ لی جائے. اللہ کو عافیت کرنے کا مطلب کہ الہی مجھے ہر شے اور ہر طریقے سے درست کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یقین سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو عافیت سے بڑھ کر ہو, یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا. اور آپ علیہ السلام کے پاس حتی باس آ گئے, اس نے آ کے کہا میرے پیارے بھتیجے مجھے کچھ سکھا, ہوتا ہے نا قریبی رشتہ داروں کو بھی کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں مانگتا رہوں. تو آپ نے فرمایا عافیت مانگ. کچھ دن کے بعد پھر آگے کہتے ہیں آپ نے فرمایا او یا امی, او میرے چاچا جان, بتایا کہ چاچے سے بڑھ کر کون ہے, آپ تو میرے ابو کی طرح کے ہیں. فرمایا اللہ سے میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ سے عافیت طلب کر دنیا اور آخرت کی, کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما. اور جب بندہ اپنے آپ کو عافیت نہیں نا کے معاملے پر نہیں آتا تباہ ہو جاتا. اور عافیت 3 طرح کی. سب سے پہلے دین کے معاملے میں عافیت مانگیں کہ اللہ میں مشرک نہ ہو جاؤں, اللہ میں مشرک نہ ہو جاؤں. دعا سکھائی اللہ کے پیارے نبی نے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں میں مشرک نہ ہو جاؤں. مشرک سب سے پہلی شے آپ کی یہاں دین کا معاملہ آ گیا کہ مشرک ہونے سے دعا. دوسری دعا اللہ سے یہ مانگنی کہ یا اللہ مجھے بدعتی نہ کر دینا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ میں ہٹ جاؤں, کہ نئی رستہ آپ کا آ جائے, یہ دین. اور تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر آ گئی کہ آپ نے تیسری دعا کرنی, یا اللہ دین کا وہ فہم مجھ کو عطا فرما جو فہم میرے لیے نافع ہو, فائدہ مند ہو, وہ نفع علم نافعا ولا غیر ضارن, ایسا علم عطا فرما کہ جس کے اندر مجھے کسی قسم کا کوئی ضرر نہ ہو, یہ دین کے معاملے میں. اور پھر دنیا کے معاملے میں دوسری عافیت کا ذکر آ گیا کہ جو دنیا کے اندر میری چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو سے مجھے عافیت, میرا گھر ہے, میرا مال ہے, جان ہے, گھر ہے, گھوڑا گاڑی جو ہے مجھے اس کے بارے میں فرما. اور تیسری عافیت ایسی ہے جو ہر وقت طلب کرتے رہنا چاہیے, جس کے اوپر سارے دین کا دار و مدار ہے. اگر وہ عافیت ہم نے طلب نہ کی تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے. وہ ہے آخرت کی عافیت. یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی عافیت عطا فرمانا, ہماری جان نکلے تو آسان نکلے. اللہم, جب میں مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ کے ساتھ طواف شروع کیا نا,
تو آپ پہ تو وہاں تو جاتا ہی اپنا تو میرا حال ہی الٹ پلٹ ہو گیا. بڑا ناز تھا اپنے آپ پہ بھی, ہمیں ساری دعائیں آتی ہیں, ہم جلدی جلدی سارا کچھ پڑھ لیں گے. وہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ہی پڑی, سمجھ کے نہ آئی کدھر کو چلے گئے. وہ حال ہو گیا, طبیعت خراب. مولانا صاحب مرحوم ساتھ تھے, ہاتھ پکڑا, میں دعائیں بھول گئی وہاں پر. اللہ کا گھر دیکھتے نہ دعا یاد رہی نہ وہ ایسا حسین چہرہ کسی کا محبوب کا اچانک آ جائے. بات کیا بندے میں کرنی ہے کہ ایک ہی نگاہ اور ہم خاک ہو گئے. غالب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا, اس نے کہا کرنے گئے تھے ان سے ہم تغافل کا گلہ. میں گیا تھا ان سے بات کرنے کہ آپ مجھ پہ عنایات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. کرنے گئے تھے ان سے ہم تغافل کا گلہ کہ ایک ہی نگاہ اور ہم خاک ہو گئے. کہتا بس اس طرح محبوب سامنے آیا, مجھے باتیں ہی بھول گئی, بھی کہنا کیا ہے تو بتانا کیا اور سننا کیا ہے. بیت اللہ شریف یہ سامنے نظر پڑی تھا کہ اللہ سے شکوے کریں گے, یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا, دیا بھی تو کیا. بہت باتیں تھی بندے کی شکوے کی ہوتی ہیں. بندہ اگر اپنے نقص کو نہ مانے, بندہ نہیں ہے. بندے کو ساری زندگی شکوہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا, جب دیا میرے کام کا نہیں دیا, میں بڈھا ہو گیا میں کھا پی نہیں سکتا, جوانی میں مجھے دیا نہیں. اس وقت بندے کے اندر اصل شاید شکوہ ہی ہے. اور یہ پیدا بھی اگر ہوتا ہے بندے کے اندر تو کوئی بات نہیں, شکوے کے بعد پھر بندہ نظر جب ڈالتا ہے تو اس کو بہت سی شکر کی چیزیں مل جاتی ہیں. شکوہ ہی شکر کو جنم دے دیتا ہے. ایسی شے کی ہے. غالب نے پھر کیا کہا, کرنے گئے تھے ان سے ہم گلہ تغافل کر, لیکن ایک ہی نگاہ کی اور ہم خاک ہو گئے. محبوب سامنے آیا, اس نے مجھے الٹ پلٹ کر دیا, ہوش میرے ٹھکانے نہ رہ گئے. وہاں مولانا مرحوم نے پھر پکڑا ہاتھ, جب رحمت کے مزاب رحمت سے پاس سے گزرنے لگے, کہنے لگے پڑھو. میں نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ کہتے پڑھو اللہم انی اسالک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. یا اللہ مجھے موت کے وقت راحت نصیب فرمانا, جان بڑی آسانی سے نکلے, فرشتے آئیں ایسا پروٹوکول کے ساتھ جیسے پروٹوکول ملتا ہے. پروٹوکول فل پروٹوکول کا بندہ بھوکا ہے, ہر جگہ عزت ہی مانگتا پھرتا ہے, مجھے عزت دے دو مجھے عزت دے دو. نہ گھر والے نہ بیوی نہ بچے نہ ہر ایک سے اس کا گلہ بے عزت کرتا ہے. یار نہیں, پروٹوکول. اللہ نے فرمایا ہم کریں گے وہاں پر تیرا, ادھر تیری مومن کی جان یوں نکالیں گے, خوشبودار مال بچھ جائے گا, اتنی بڑا کلین ہوگا. تیری روح کو ہم بڑے پیار سے بڑی محبت سے سلام کہہ کے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا, اب ہم چلنے کا مقام آ گیا. ہائے ہائے ہے نیک روح بے اس طرح نکل کے باہر فوری طور پہ نکل, جیسے مچھلی آسے نہیں پھسل جاتی, پھسل کے باہر نکلتی نیک روح. اس کو آئے بڑے پیار سے لیتے ہیں, اس کے اوپر لٹا لیتے ہیں, بس پھر اس کو رول کرتے ہیں. رول اس کو اس طرح کا رول کرتے ہیں, اسے سب فرشتے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. ایک نہیں فوج ہو, ایک نہیں آتا ملک الموت, وہ پوری فوج آتی ہے اور اس کے حوالے کرتا ہے. وہ روح نکال کے فرشتوں کے پوری فوج, مومن کا پروٹوکول ہو رہا ہے, فضاؤں میں جا رہا ہے, خوشبوئیں پھیل رہی, سلام علیکم. کون جا رہا ہے بھائی, یہ کس کا جا رہا ہے؟ کیا جانور, کیا چرند, کیا پرند, سب خوشبو پہاڑوں کو, جنگلات کو, شجر حجر سب سلام, السلام علیکم. کون جا رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون جا رہا ہے. اوپر 7ویں آسمان پہ فرشتے سلام, اللہ کے پاس جا کے سلام. آخرت کا معاملہ یہیں پہ شروع ہو گیا. پھر کہا جا کر اس کو سلا دو قبر کے اندر, وہاں پہ بھی عافیت طلب کر لی کہ مجھے وہاں کا بھی دے دے. فرمایا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب ہم اٹھائیں گے اس وقت اس قدر حال مچی ہوگی. توبہ توبہ, اللہ نے قرآن میں جو نقشے کھینچے اللہ اسے مامون اور محفوظ فرمائے. فرمایا لیکن جو میرے ہوں گے ان کو میں جب عافیت دوں گا تو میں رحمت کے 7 آدمیوں کو عرش کے سائے تلے پناہ دے دوں گا. اللہ ہم سب کو اس میں شمار فرما لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں, اور اس کے بعد پھر جب حساب کا وقت آئے مولانا نے بتایا اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. جب حساب کا چیپٹر اس طرح کھلا ہی نہیں, بس آپ جائیے, نکل جائے آپ اسی وقت. بی بی عائشہ صدیقہ نے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اور اس کے بعد پھر پیچھے پل صراط کی منزل, اخیر جامع کوثر لے کر اللہ کے نبی سے پھر ہم جنت کی طرف چلے جائیں گے. یہ آخرت کی عافیت بھی مانگ لی اس نے اس کے اندر, اور اس کے اندر بھی اللہ, اور پھر دوسری عافیت اس کے اندر 2 چیزوں کی اللہ نے مانگی جو قلب کے ساتھ, جس کے ساتھ تعلق ہے قلب کا, شہوات اور شبہات کی عافیت مانگ لی کہ اللہ میرے ذہن میں ہمیشہ الٹے پلٹے خیالات نہ آئیں, میرے ذہن میں اچھے خیالات آئیں, جب بھی خیال ہے نیکی کا ہی سوچوں, جب بھی سوچوں تیری عبادت کا سوچوں, جب تک سوچوں, اور شہوات نہ میرے دل کے اندر آئیں کبھی بھی. میں تیری یاد میں رہ کر کے, ٹھیک ہے نا, ساری عمر بتا دوں, لیکن یہ نہ ہو کہ میں کسی اور کی یاد میں مگن ہو کے تیری یاد کو بلا دوں. میں یہ نہ ہو کہ اپنی دنیا کے منصب اور مال اور دولت کے لالچ کے پیچھے تجھے ہی بلا دوں. یہ شہوت دنیا یہ سب میری رخصت ہوتی رہے. فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مطلب, کہ فتنوں اور گناہوں سے بچ جاؤں. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ, مجھے اپنا بنا لے جیسے تو اوروں کو اپنا بناتا چلا آیا ہے.
ترجمے سنی جائیں، مزے کرے، مجھے اپنا بنا لے جیسے تو اوروں کو اپنا بناتا ہے۔ تولیت کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ایسا ہے کہ کیوں جب اپنا جس کسی کو بنا لیتا ہے نہ اس کو رلنے دیتا ہے، نہ اس کو اس طرح پریشان ہونے دیتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ یعنی مجھے اپنوں میں شامل کر لے، مجھے اپنا یار بنا لے، دوست بنا لے۔ ولایت دو طرح کی، کہ ایک تو قرب کی ولایت کہ مجھے اپنے قریب کر لے، میں تیرے ساتھ ہو جاؤں، قریب کر لے، اور اس سے بڑی ولایت کوئی نہیں کسی کو۔ اللہ مولانا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا نعم المولا و نعم النصیر۔ دوسرا اس کے اندر ولایت کا مفہوم کیا آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نعم النصیر، اسی آیت کے اندر آ جائے نعم المولا و نعم النصیر، دوسرا میرا مددگار۔ جب مجھ پر دشمن حملہ آور ہو جائیں، شیطان ہو یا دنیا مخلوق میں سے ہو، اسی وقت تو میرے پیچھے کھڑا ہو جا، مجھے ڈولنے نہ دیں، ہیں قدم پھڑ کے سنبھالو ربا، ہیں قدم پھڑ کے سنبھالو شاہ، قدم میرا نہ ڈولے، مجھے بادشاہ تو پکڑ لے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس دین کی راہوں میں میں ڈولتا ہوا چلا جاؤں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ، نبی علیہ السلام جب گئے تو کیا کہا اس وقت ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے آ کر کہا اول الحبل۔ تو اللہ کے نبی نے آگے سے نعرہ جو لگایا وہ کیا لگایا؟ کہ اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا کہ نہیں اللہ اکبر۔ اس نے جو کہا لان العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا دیوی کافی ہے اور تمہارے لیے عزا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ولایت عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک وہ چیزیں تھیں جو اللہ کے انعام الہی کا بہترین جو تصور آدمی کر سکتا تھا نا، وہ اس نے تصور کیا۔ یعنی جو کمال تھا نا اللہ کے پاس، اس کے حسن سے جو تجلی پھوٹنی تھی، حسن وحی سے، جو اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، جو قرآن کی آیت ہے وہ پڑھنے والی، فرمایا تجلی پھوٹی، اور اسی وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ کی تجلی پڑی۔ اور یہ انعام کا آخری تصور جو تھا نا، کہ جسے کہتے ہیں بندہ اس کے بعد کوئی انعام رہ نہیں جاتا، یہ اللہ پاک کے سامنے۔ پھر وہ آگے آ گیا، پھر اس نے کہا اب وبارک لی فیما اتیت، مجھے اس میں برکت عطا فرما، مجھے اس میں اضافہ عطا فرما، جو کچھ شے تو نے مجھے دی۔ اور اس کے اندر کیا بات ہے کہ پھر اس شے میں نقصان بھی نہ ہو، بارک لی فیما اتیت، فرمایا یہ بات اپنے چیز، اور اس کے اندر منہ میں برکت کو رکھا کہ ہر اس شے کے اندر مجھے برکت عطا فرما۔ اور میں آپ کو بھائیوں بتا دوں، شے ساری مل جاتی ہے، پیسے ہوں آپ کے کام نہ آئے، وہی پیسہ آپ کے لیے وبال جان ہے، ڈاکو آئیں گولی مار کے آپ کے بچوں کو اور آپ کو پیسہ لے کے لوٹ کے لے جائیں۔ اولاد ہو نافرمانی کرنے لگ جائے، پھر بعد میں آپ کیا کریں گے؟ اس کا کچھ نہیں ہونا۔ علم ہی ہمارے لیے باعث، اپنے لیے دلیلیں بنا بنا کے وہ فتنہ بن جائے گا علم۔ فرمایا یہ نہیں، مال ہو اور بندے کا سٹیٹس ہو، بندہ کہے گا میں سٹیٹس کی وجہ سے اب لوگوں کے سامنے معذرت کرنے سے شرمندگی محسوس کروں گا، وہ گناہ پہ ہی جم جائے، یہ اس سے بڑا کام ہو گیا۔ فرمایا وبارک لی فی ما اتیت، جو آپ نے مجھ کو عنایت فرمایا اس میں مجھے برکت عطا فرما دیں، میں اولاد آئے تو وہ نافرمان نہ ہو، مال ہو تو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے، کبھی کم نہ ہو، میرا سٹیٹس دنیا کے اندر عزت اور شہرت ہو تو لوگ مجھے سلام کرتے ہی گزر جائیں۔ مولانا صاحب نے ایک بڑی پیاری، میں نے ایک دفعہ کہا ان سے، یہ جسم اور عزت یہ بڑا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ سلامتی رہوں ساری زندگی۔ انہوں نے کہا کر دعا اللہم لا تغیر فی اسمی ولا تغیر فی جسمی، اے اللہ میرا اسم، میری جو عزت لوگوں کے سامنے بنی اس کو بنائے رکھنا، اور میرے جسم میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہ لانا کہ بعد میں ڈاکٹر کاٹ ہی دیں، آنکھ نکل جائے، یہ کاٹ دے وہ کاٹ دے۔ اللہم لا تغیر فی اسمی ولا تغیر فی جسمی، نہ میرے جسم کے اندر کسی قسم کا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے اندر دو چیزیں، بندہ چلاک تھا نا، وہ بارک لی فی ما اتیت، دو چیزیں کٹھی مانگ لی، فرمایا جو اس میں برکت عطا فرمانا جو تو نے عطا بھی کا کہہ دیا اور برکت بھی ساتھ مانگ لی، ایک ہی تیر میں دو شکار بندے نے کر لیے۔ فرمایا ہر شے کے اندر، پھر فرمایا وقینی شر ما قضیت، اور بچا لے مجھے برے فیصلے سے، بری قضا سے۔ ہیں کیسی؟ اللہ اسے کہا مجھے بچا لے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے بہت چیزیں آتی ہیں، قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ ارادہ اللہ پاک کر لے، ادھر سے قضا میں خیر بھی آتا ہے اور شر بھی آتا ہے۔ فرمایا وہ قضا کہ تجھے میں اتنا غصے والا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو حیاتی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے ایک استاد تھے، میں نے ان کے سامنے دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الجہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاداء، میں نے ان کو دعا سکھائی۔ وہ استاد بھی میرے اہل تشیع میں سے، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے، بڑے نیک اور متقی تھے۔ میں نے دعا کا ترجمہ سنایا ان کو، تو وہ بڑے نا پڑھ کے خوش ہوئے، کہتے یہ جو سوء القضاء ہے نا، میں اس کو نہیں مانتا، اللہ کوئی برا فیصلہ نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ بات کی،
میرے بھی دل کو بات لگی، میں نے کہا یار بات تو پوچھنی چاہیے. میں آ گیا مولانا صاحب، میں نے کہا سوئل قضا کیا؟ کہتے قضا کا ترجمہ غلط ہو گیا نا یہاں پر. اللہ 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 اللہ، بندہ بالکل ٹھیک تھا، بے قصور تھا، لیکن بندے پہ الزام لگ گیا، عدالت میں مقدمہ چل گیا، پھانسی لگ گیا، بلا وجہ ہی مارا گیا. کوئی بات نہیں، بندہ اس میں ایسے انوالو کر دیا گیا، بندہ خراب ہو. کہتے اب بتاؤ، کوئی نہیں، بندہ ٹھیک تھا، اللہ نے تو کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. فرمایا کوئی اور میرے بارے میں غلط فیصلہ نہ کر جائے، اور میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر جائے. ایک اور تو بھی ناراض ہو کر، دوسری چیز کیا ہے کہ تو بھی ناراض ہو کر میرے بارے میں کوئی ایسا حکم نہ نازل کر دے جس سے مجھ پر بھوک، بیماری، افلاس، گمراہی میرے اوپر آ جائے اور پھر اس کے بعد میں کسی کام کا نہ رہ جاؤں. ایسا فیصلہ تو میرا نہ فرما دینا. یہ بات اس کے اندر فرمائی، اور فرمایا اس اگر فیصلہ تو کر رہا ہے، ایک نقطہ بڑا تقدیر کا دینے لگا، لے لو. مولانا مرحوم نے فرمایا، اس پہ بعد غور کیا تو سب تقدیر پہ 4 دن 8 خطبے تھے مولانا مرحوم کے. فرمانے لگے تقدیر، میں نے کہا کہتا تقدیر سے تقدیر کو بدل لو. اللہ تعالیٰ کے سامنے کو، یا اللہ کہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں، اگر یہ فیصلہ ایسا ہو گیا تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور دعا کو رسول پاک نے فرمایا یہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے، یہ ٹال دیتی ہے. 2 تقدیریں، ایک معلق اور مبرم. فرمایا ایک ہے وہ جو لکھی جا چکی ہے، مثلا آپ پیدا ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئی، یہ اب نہیں ٹل سکتی، یا کافروں کے گھر میں. ایک ہے معلق، ایسی تقدیر جو ٹالی رہتی کہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر. فرمایا تقدیر معلق بدلی جا سکتی ہے. اور وہ کیسے؟ وہ دعا ہی تقدیر کو تقدیر کے ذریعے سے بدل ڈالو. اور یہ بھی بات آپ سوچ لیں، وہ تو لکھی گئی جی تقدیر، نہ یہ ماضی، حال، مستقبل، ٹائم اینڈ اسپیس یہ آپ کی ہیں، یہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں. قلم اس کا چل رہا ہے، اس کے قلم پہ بھی وقت نہیں گزرتا. اللہ اکبر کبیرہ، قلم چل رہا ہے، چلتے چلتے میں کہ یہ پیچھے والا کاٹ دے، آگے والا کر دیں. ڈاکٹر صاحب ایپ دوائیاں تو میرے انیاں مہنگیاں میں تو نہیں کھا سکتا، کہتا چلو آ کٹیاں تھلے لکھ دینے تو. اللہ اکبر، اسی وقت تقدیر کا قلم چلے، نون والقلم وما یسرون. اللہ نے فرمایا وہ قلم جس کے ذریعے سے ہم نے لکھا، اور پھر لکھا ہوا بھی ایسا لکھا کہ اگر ہم لکھ دیں تو کوئی اس کو ٹال نہ سکے. جرت کسی کی، نبی ولی کی کسی کی جرت کہ اس کو ٹال دے لکھے ہوئے کو. فرمایا اللہ ہمارا لکھا ایسا لکھ دے کہ تقدیر معلق کو اس کے مبرم کے اندر. یہ سب تصور جو ہے نا، وہ لکھا گیا وہ کیسے مٹے گا؟ او بھائی آپ کے مطابق ماضی مستقبل حال ہے نا، اللہ پہ نہ ماضی نہ مستقبل نہ حال، ٹائم اینڈ سپیس سے لگ. یہ ٹائم اینڈ سپیس جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے اپنے غلام ہیں. اور فرمایا فَإِنَّكَ تُقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کیونکہ تیرے فیصلے تیرے ہی ہیں، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کیا؟ اللہ کو اللہ کی بادشاہی کا واسطہ دے دیا کہ یا اللہ تیری بادشاہی کا واسطہ، تو ہی اپنے فیصلے کو بدل لے ورنہ کسی کا زور ہے. وَلَا شَفِيٌّ وَلَا خُلَّةٌ، قرآن مجید میں صاف انکار کر دیا. کون ہے جس کی جرت؟ صفن صفا، لائنیں لگا کر سارے میرے سامنے کھڑے ہوتے، ہے کسی کی میرے ساتھ بات کرنے کی جرت؟ فرمایا تیرے فیصلے تیرے پہ حجت. اور ادھر اللہ کو بتا دیا اس کی بادشاہی کا، ادھر اقرار کر لیا اپنی ابدیت کا بھی، میں تو تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی کہ جو ٹلنی نہیں تھی. ایسے نہیں حضور پاک نے یہ دعا سکھائی. پھر فرمایا آخر میں انہ لا یذل من ولایت ولا یعز من عادیت. اللہ 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 اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ دشمنی تیری کوئی سہ نہیں سکتا، اور دوستی تیری کا اعزاز کوئی جیسا کوئی اعزاز مجھے دے نہیں سکتا. چلو قصہ ہی ختم. یہ میں جا رہا تھا بالکل اچانک، بعض اوقات بندے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، میں گھر سے آ رہا تھا تو ایک رکشہ میرے آگے جا رہا تھا، اس کے پیچھے رکشے والے نے صرف اتنا ہی لکھا تھا انہ لا یذل من ولایت، جس کو تو عزت دے دے اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. رکشے والے نے لکھا. یقین جانے میں تو مجھے لگا کہ شاید میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ قنوت آج پڑھی ہے. پتہ نہیں وہ میرے حال کے مطابق تھا، میں کسی سوچ میں آگے آگے جا رہا تھا. یہ تھوڑے دنوں کی بات، مہینہ ڈیڑھ آگے آگے جا رہا تھا. میں نے جب اس کے پیچھے پڑھا میں نے کہا رکشے میں حالت غیر ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تو او بندہ تو پریشان ہو گیا، کس لیے پریشان ہے؟ تیرا مولا اتنی طاقت والا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا، تیری طرف بری نگاہ نہیں اٹھا سکتا. میں نگاہیں پھوڑ دوں گا اس آدمی کی، اس کے قلب سے میں تیری سوچ اور تیری ذلت کا خیال یوں نکالوں، ہارٹ اٹیک کر دوں گا اس کو. تو میری جباریت اور قہاریت کو نہیں جانتا، اس کے دماغ کو میں پاگل کر دوں گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ مجھے کیا جانتا ہے جب میں اپنی بادشاہی پر آ جاؤں، بندوں کے دماغ اڑا دوں، پاگل خانے میں اس کو بھیج دوں، اس کے قلب کو اڑا دوں، اس کا قلب نہ ہاتھ ملے، میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کو شل کر دوں اگر تیری جانب وہ بڑھے، تدبیریں میں اس کی پھوڑ دوں، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کس طرح کی تدبیریں وہ کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَلَا يُعِزُّ مَنْ عَادَیْتَ. جس کے ساتھ تو دشمنی کر لیتا ہے نا،
اس کو پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا. جس کے ساتھ تو اللہ معاف کرے, اللہ ہی ہمیں اپنی دشمنی میں کبھی نہ لیجیے, بس ہمیں نہ لیجیے, ہمیں تو وہی ہے ہمارا ولی ہو کر تو اس کے پیچھے رہے. فرمایا عزت اور ذلت کے دونوں حقیقی معیار اللہ نے کر دیے, اور اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا, جب دوست ہوا تو میں کہتا ہوں دوست ہو جائے نا اللہ کسی کا, تو مفلسی اور برے سے برا وقت آ جائے, بندے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سب سے برا وقت آدمی پہ اس وقت آتا ہے جب آدمی کی ہدایت اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہدایت حاصل سے نکل جانے کا بڑا امکان تھا. انسانی طبیعت کے اندر اتنی برداشت نہیں جتنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی گئی, لیکن ایسے وقت میں اس کے سامنے وہ اس کا دوست ہو گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا, تو کیا کہتے رہے, احد احد احد. برے وقت میں بھی بندہ منہ سے شکوہ نہیں نکالتا, برے وقت میں بھی بندہ اپنے رب کے خلاف نہیں ہوتا, برے وقت میں بھی وہ یہ نہیں کہتا تو 2 3 4 کہاں مر گیا, تو میری مدد نہیں کرتا. متا نصر اللہ, آوازیں نکلتی اس وقت کہاں ہے اللہ کی. اللہ نے فرمایا نصر اللہ فتح قریب, میں قریب, تو اللہ کو تلاش کرتا پھرتا ہے, میں ہوں تیرے قریب. اس لیے جب بلال پہ وقت آیا نا, اللہ اللہ ایسا عجیب وقت, اور اس وقت جس نے اس کو تھام کے رکھا نا وہ صرف اللہ ہی تھا. بس یا مقلب القلوب والی دعا جو ہے نا, مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام انسانوں میں اس سے بڑھ کر کہیں بھی نظر ہی نہیں آئی. دل کو جو تھام کر رکھا وہ بلال کو رکھا. اور خباب بن ارد کے تو کیا ہی کہنے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلال خباب رضی اللہ تعالیٰ ہوا سے یہ ان کا کرتا مبارک پیچھے سے ہٹ گیا. جب کرتا مبارک ہٹا تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال, اس کے خباب کے پورے جسم کے اوپر چربی تھی, گوشت نہیں تھا, گوشت نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی کی چیخیں نکل گئیں, اوے خباب یہ کیا. انہوں نے کہا عمر یہ تمہارے اس دور کی باتیں ہیں جب تم لوگ ہمیں توحید کی یہ سزا دیتے تھے کہ ہم زمین پر ہمیں گرم کوئلوں پہ لٹا دیتے تھے, جسم پر پھر دوبارہ بعد میں اوپر ماس نہیں آیا, اوپر سکن نہیں آئی, اوپر گوشت نہیں آیا, یہ چربی ہے جو میرے جسم تجھ کو نظر آتی ہے. جب وہ کسی کا یار ہو جاتا ہے نا تو پھر سمیہ کی چیر کر دو ٹانگیں, اونٹ ایک طرف ایک اس طرف, اور اس کی شرمگاہ میں انہوں نے نیزہ مارا. عورت ہوتے ہوئے اسلام کی پہلی شہید خاتون, اس نے کہا اللہ میں تیری تو میرا, بس میں تجھ پر ایمان لے آئی. روز مار پڑتی, بڈھی ہو گئی سمیہ کوئی جوان عورت تھی, بڈھی ہو گئی تھی, اس نے اپنے اللہ پر اپنا ایمان نہیں ڈولنے دی. یہاں کیا جوان لڑکیوں کا ایمان جاتے رہے اور ان کی حیائیں جاتی رہیں. کیا کرتی وہ سمیہ, حضور نے جب گزرنا آپ نے فرمایا یاسر و آل یاسر استقامت دکھاؤ, جنت قریب ہے تمہارے, جنت قریب ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ مار مار کے منہ ان کو کر دیا, سارا باپ ماں بیٹا سب کے ساتھ. اور آج دنیا میں آپ دیکھ لیں سب کی قبریں کہیں نہ کہیں ہوں گی. سمیہ کی قبر الگ ہی, کوئی مکے میں جائے تو بالکل اس طرف سے جب ہلٹن کے پاس سے گزرتے بائیں طرف ایک قبرستان ہے جہاں وہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے, وہاں حضرت بی بی سمیہ کی کیلی کی قبر وہاں پر ہوئی, لکھا قبر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باہر کھڑے ہو کے ہم نے اس کی زیارت کی. میں نے کہا ہاں واہ اسلام کی پہلی, تیرا قرض ہے ان ساری ماؤں پر جو اب بچوں کو دہری اور ملحد پیدا کر رہی ہیں, ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کو مسلمان بنا کے نہ رکھ سکی, ان ماؤں پر جو خود بے حیا ہو گئیں اور نبی کے دین کو اس طرح انہوں نے بیچ ڈالا, ان ماؤں پر جو بچوں کو دین نہ سکھا سکی, ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے نقاب اڑا دیے. تو نے اپنی نبی کی حیا کا حکم لے کر کے اپنے آپ کا جسم 2 ٹکڑے کروا کے, ایک اونٹ ادھر چل گیا ایک اونٹ ادھر, جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے سمیہ کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنے اس سمیہ کے ہیں, اب نام بدل گئے لوگوں کے, ریما میرا نام رہے, اور یہ نام ہے سمیہ. بھول گئی تم کو, کوئی اپنی بیٹی کا نام سمیہ رکھ کر اس تاریخ کو بار بار دہرائے. نام رکھنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کیا تھی, کبھی سوچا تم لوگوں نے؟ حضور نے فرمایا ہر وقت نبیوں کے یا اللہ کے نام ہوں, 24 گھنٹے تمہارے سامنے اسماء الحسنی چلتے رہیں. اللہ, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الغفار, عبد الودود, عبد الوہاب, عبد القابض, عبد الجبار, عبد الستار, 24 گھنٹے نورانی صفات کا دورہ دور. اور دوسرا حضور نے فرمایا نبیوں کے نام پر نام رکھو تاکہ تم لوگوں کو پتا چلے کہ تمہاری تاریخ, تمہاری ہسٹری, تمہاری ساری کائنات, کل کا کل ورثہ اسلامی فقط نبیوں کے ساتھ چلتا ہے. بس ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ نہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں, ہماری دنیا اور ہم کسی اور راہ کے مسافر. ہمارے پچھلے جو اس راہ پر چلے وہ یہ تھے, اب جو ہم اگلی راہوں پہ چل رہے ہیں, یہ یحییٰ اسی یحییٰ سے عفت لے رہا ہے, یہ ایوب اسی ایوب سے صبر لے رہا ہے, یہ یوسف اسی یوسف سے اپنے آپ کو جسم کو سکون دے رہا ہے, یہ ابراہیم اسی طرح کی ابراہیم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھتا ہے جیسا ابراہیم پہلا تھا. تمہیں یاد آتی رہیں یہ ساری چیزیں, افسوس کہ سمیہ نام بھول گئے. اب بتائیں میں آپ کو کیا کیا اس کی تشریح کر کے بتا دوں, مجھے بتا دیں.
اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ عزت اور حقیقت اس کے بارے میں. پھر فرمایا تبارک ربنا و تعالی، تبارک ربنا و تعالی. فرمایا میرے اے ربنا کے اندر آ گیا اے میرے رب. ربنا آخر میں آیا کہ یہ جو سب کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ میں تجھے اللہ اس بات کا واسطہ دیتا ہوں کہ تبارکتا تیری ذات سے آج تک کوئی عیب نکلا ہی نہیں. جب بھی نکلا حسن نکلا، کمال نکلا، فضل نکلا، برکت نکلی، رحمت نکلی، محبت نکلی، شفقت نکلی. پروردگارا، منعما، بادشاہ، شکر گزارا. ایک نہیں کئی آوازیں نکل گئی بندے. ربنا کا کتنے ترجمے کروں میں؟ منعما جو ہم پر ہما وقت نعمتیں جاری کر جائے. پروردگارا جو 24 گھنٹے مجھ کو پالتا چلا جائے. ہیں بادشاہ جس کا میری پوری کائنات پر ہولڈ ہو. ہیں جی کتنی ربنا، تو تو ہے ہی ایسا کہ تو بندوں پہ جو کچھ بیچتا ہے وہ یہی ہے. وَتَعَالَيْتَ، وَتَعَالَى جدو کا نہیں آپ پڑھتے؟ وَتَعَالَيْتَ فرمایا تیرے مرتبے وہ میں نے جو کہہ دیا، جو بیان کر دیا، اس سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی نے آخر میں کہا لا منجا من کا الا لیک، نہیں تجھ سے بچ کر جانے کی کوئی جگہ مگر صرف تو ہی. کسی نے پوچھا کہ اب کیا کروں، برے دن آ گئے میرے پہ، حالات اچھے نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا جب کسی تیر انداز کو دیکھو کہ وہ تمہارے اوپر تیر برسا رہا ہے تو تیروں کا دفاع کرنے کی بجائے تیر انداز کی پشت پہ جا کر کھڑے ہو جاؤ. اب چلا کے دکھا کس پہ چلائے گا تیر. جب بادشاہ کی جانب سے مصیبتیں آ جائیں، دکھ آ جائیں، اپنے نفس کی جانب سے پیدا کی ہوئی گمراہیاں بندے کو لے ڈوبے، آپ کے پاس پیسہ نہیں پیسہ مانگیں، اولاد نہیں اولاد مانگیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اس کی شادیوں کے لیے مانگیں. میں صبح یہاں سے نکل رہا تھا، میں نے کہا واہ بڑے سیٹ اپنی جناب سے عطا فرما، تیرے پاس کیا پیسے تھوڑے ہوئے پڑ گئے جو اب ہم کسی اور سے مانگنے کے لیے جائیں؟ اپنی جناب سے دے، اتنے پیسے دے، تیرے پاس تو خزانے، نہ کمی نہ کچھ اور. کہا نہیں، جب مصیبتیں بڑھ جائیں، کیا مطلب کہ مومن جب مصیبتیں بڑھ جائیں کاشف کے پاس نہ جا کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے، اور لوگوں کے پیروں عامل بابا ناگی کے پاس نہ جا، جادوگروں کے پاس نہ جا، ہنومانوں کو پوجنے والوں کے پاس نہ جا، تعویذ داغوں کی طرف نہ دوڑ. رک جا تیرے پاس ہے سب کچھ، تیرے پاس ہے. تیر جہاں سے آ رہے ہیں اس کی ذات کی جانب نظر اٹھا کر دیکھ، ادھر سے حکم، یہ سب اسی کے غلام ہیں. جیسے کسی آدمی نے گھر کے اندر اپنا کتا پال رکھا ہو تو وہ کتا کسی کو پڑ جائے تو کتے کے مقابلہ کرنے کے بجائے مالک کو آواز دو، یار کتے کو روکو، اللہ کو آواز دو، الہا اولاد نہیں اولاد عطا فرما. لم یلد ولم یولد روزانہ پڑھے اللہ کی بار. میں کہتا ہوں 1000 دفعہ لم یلد ولم یولد کا ورد شروع کر دے، بس تھوڑے دن ہی گزریں گے اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا. فرمایا تجھے ضرورت نہیں اولاد کی، تجھے ضرورت نہیں والدین کی، میں والدین بھی بننا چاہتا ہوں، مجھے اولاد کی بھی ضرورت ہے، دے مجھ کو اولاد. اللہ اکبر. جب بڑھ جائے آپ کے اوپر برے دن آ جائے، اللہ الصمد 1001 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. اسے کہا تو بے نیاز ہوگا، میں بے نیاز کہاں ہوں، بھوکا ننگا افلاس کا مارا ہوا، دے مجھ کو، تو مجھے دیتا کیوں؟ جب دیکھے بندہ کہ میرے اوپر ہجوم کر دیا ظالموں نے، لوگ اکٹھے ہو گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے برابر کوئی نہیں، یہ تیرے برابر کیسے آ گیا؟ تو کہتا تھا کہ بندوں کی حفاظت میں کرتا ہوں تو حفاظت میری فرمانا. سورہ قل ہو اللہ تو پڑھ لو. احد والا مقام بہت دور ہے، وہ بڑی دور ہے، وہ بڑی دور ہے. وہ بلال کر گیا جو احد کرتا رہا، نہیں بھی مجھ سے نہیں نکل سکا آج تک. قل ہو اللہ احد، احد کیسے کروں؟ احد نہیں نکل، بہت مقام چاہیے، ورنہ وہ بندے کو زمائی جاتا ہے ڈال کے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اس کی. فرمایا قل ہو اللہ احد، احد کے مقام پر نہیں تو رہ سکتا تو اللہ الصمد والے مقام پر چلا جا، وہاں تجھے اس کے بعد ضرورت نہیں پوری ہوئی لم یلد ولم یولد کے مقام پر چلا جا. پھر جب کوئی بھی تجھے مزہ نہ آئے زندگی کے، ولم یکن لہ کفوا احد کہتا رہا، لے تیرا مقام میں طے کرا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اس کے قدرت سے کون باہر نکل سکتا ہے؟ فرمایا یہی 2 چیزیں تھی. اس سے کیا پیدا ہوئی بات؟ اس سے کیا 2 چیزیں کہ تیری جانب سے جو بھی خوف آئے گا تیری جانب سے، اور اگر لا منجا، اگر امید ہے تو تجھی سے ہے. لو جی 2 چیزیں ایسی ہیں اگر یہی بندہ کرتا رہے تو قیامت اپنا ساری زندگی کا سامان اپنا اس میں ختم کر لے، اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ 2 چیزیں ایسی باتیں بتا رہا ہوں، نہ نفل نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نہ منہ سے نکالنا کچھ بھی نہیں کرنا، دل اور دماغ کی عبادت ہے. لوگ کری جاؤ، ساری زندگی انجوائے کرو گے، یاد کرو گے، کہیں سے نہیں ملے گی. 2 چیزیں دے دیتا ہوں. ایک اللہ کا خوف، نبی علیہ السلام نے فرمایا خوف اللہ کا کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے.
اس کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اللہ نے فرمایا، اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ مکھی کے سر جتنا نکل گیا، رو پڑا کہ اللہ مجھے تنہائی میں مجھے پکڑی نہ لوگوں کے سامنے، مجھے ذلیل نہ کری، میں بڈھا ہو گیا ہوں، اللہ میرے ساتھ رحم کریو، تجھے پتہ میری ساری باتوں کا، لوگوں کو نہیں پتا کسی بات کا۔ رو پڑا، فرمایا اس سے پہلے کہ قطرہ گر جائے ہم تجھے بخش دیں گے۔ خوف سے نکلا ہوا ایک قطرہ، خوف دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ سے خوف کھانا کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ اللہ کا خوف اتنی بڑی عبادت ہے، نہ منہ سے نکالنا پڑے، نہ انگلیوں پہ گننا پڑے، نہ رکوع نہ سجدہ، نہ کچھ بھی نہیں، نہ سجدہ، خوف۔ اور دوسری عبادت اور بھی بتاتا ہوں، اس کے تو پھر تمہیں مزے ہی آ جائیں گے نا، یہ تو ہے ڈر، کہتے کاشا تجھے ڈراندے پڑے ہو، اور ڈراتا نہیں ہوں، اس ڈرانے کے اندر سے ایک نئی شے دیتا ہوں تم کو، امید لگا لو، اللہ تو میرے ساتھ کبھی بھی سختی نہیں کرے گا، تو میرے ساتھ کبھی بھی مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا، تو مجھے کبھی بھی ننگا نہیں رہنے دے گا، تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے تو کر ہی نہیں سکتا، تو اتنا رحیم ہے، تجھے مجھ پہ رحم آ جانا۔ میری امی کو کئی دفعہ مجھ پہ رحم آ گیا، میں نے ابے کا کئی دفعہ مال لوٹا، اس کو تنگ کیا، چوری کی، ایک دن میں اس کے پاؤں پکڑ لی، اسے مجھے معاف کر دیا، نہ تیری ابے سے کم محبت ہے۔ میں نے ماں کے ساتھ بڑی گالیاں دی، بدتمیزی کی، بہت کچھ چیخا چلایا، لیکن ماں کے پاس ایک دن میں گیا، امی جی مجھے معاف کر دیں، ماں خود بھی رو پڑی، مجھے بھی رونا آ گیا، معاف کر۔ تو نے کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مجھے کس طرح کر سکتا ہے؟ نا 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 نا، میں مانتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں۔ اور اس حدیث کے تو کیا ہی کہنے، فرمایا اللہ اپنے بندے کے ساتھ، اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے نا میں اگر باہر نکلا تو میری بلی رسہ کاٹ گئی، میرا کام تباہ ہو جانا ہے۔ آپ کہیں یہ بلیاں شلیاں کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کا کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ کہیں مجھے سردی نہیں لگ سکتی، میرا اللہ ہے، میں نماز کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو کبھی سردی۔ آپ کہیں مجھے رستے میں کوئی لوٹ ہی نہیں سکتا، کس کی ضرورت ہے؟ میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، انشاءاللہ میں اللہ کے بھروسے پہ جاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں آدھی آپ کی آدھی نہیں، 99.99 جیسا جیسا اللہ کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے ویسا ویسا۔ آپ کہیں نا مجھے اسے رزق نہیں دیا، نہیں دینا، پھر اس نے اسے کہا تو نے مجھے برا سمجھا، چل پھر برا ہی صحیح۔ آپ اللہ کو اچھا سمجھنا، ہر وقت امید امید امید۔ دو کام میں نے آپ کو بتا دیں گے، تہجد کے اندر بھی یہ دو کام کرنے ہیں، اور تہجد کے باہر بھی یہ دو کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ رضی تہجد ہو جائے گی، ایسی تہجد پڑھنا کبھی آج جا کے یہ دعا یاد کرنا، نہ آئے تو ہاتھ میں پکڑ لینا، جو پیارے رسول کی پیاری دعائیں اس میں لکھی ہوئی، بچوں کو یاد کرانا، اپنی اولادوں کو یاد۔ جب یہ میری ساری خطبہ سن کے اس وقت تم وہاں پر پڑھو گے، اور ساتھ یہ کہ نبی نے کوئی دعا ایسی سکھائی نہیں جو پوری نہ ہو سکے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو۔ یہ تم کو نا یہ کہاں پوری ہونی، چپ، خاموش، اس کو تھی نا، چپ ہو جا یہاں پر، تیری یہ جرت، اس نے سکھائی وہ چیز ہے جو پوری ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یکلف نفسا الا وسعها۔ ہم بندوں کو ایسی چیزیں اور ایسے کام اور ایسے بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جو بندوں سے اٹھائے نہ جائیں، کیے نہ جائیں۔ میں اسے کوئی دعا ایسی مانگو، بندے نے ذرا آس امید دلا دے، میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں کہ جس نے اپنی بادشاہت لینے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے تمہیں جھوٹے خواب دکھانے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام، بادشاہ سلامت، جس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے، جو لاہ الخلق والامر، جو پیدا بھی خود ہی کرتا ہے، حکم بھی خود ہی چلاتا ہے، ڈکٹیٹر، کنٹرولر، اور للہ الواحد القہار، اکیلا ہی اکیلا، کوئی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں میری بادشاہی میں دخل، جو ہے نوکر چاکر پھر رہے ہیں، بس کام کر رہے ہیں جس کام پہ لگا دیا۔ اس لیے کسی نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر اللہ سے نا امیدی ظاہر کی نا، اس نے اللہ پہ شک کیا، اللہ اپنے اوپر شک کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا، اس کو اٹھا کے کہتا تجھے پہلے ہی میری رحمت سے نا امیدی، چل نکل یہاں سے باہر۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جو دعا مانگنی عزم اور جزم کے ساتھ مانگنی، پوری قوت کے ساتھ، کہ لینا ہے اور آپ دے سکتے ہیں، مجھے پڑ گئی ضرورت اور آپ کے پاس ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ باپ سے نہیں کہہ دیتے مجھے نکالے تجوری سے پیسے، اللہ سے کہ یا اللہ کھول رحمت کی تجوریاں، برکت کی تجوریاں، فضل کی تجوریاں، شفقت کی تجوریاں، پیار کی تجوریاں، کنز اپنے نکال، اتنے خزانے نکال لی جا، پیسے بھی دے، اولاد بھی دے، موج کرا، صحت دے، سلامتی دے، عافیت دے جو کچھ تیرے پاس ہے۔ میں نے تو کبھی رجنا ہی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہارے تھے، نبی، اللہ نے دولت مند غنی کر دیا، نہاتے نہاتے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، چھوٹی چھوٹی نا جانوروں کی شکل میں سونا اتنا گرا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سارا کچھ کٹا، اپنا پرنا بچھایا، چلو چھپانا شروع کرتا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد جب ایوب علیہ السلام باہر آئے، اس نے کہا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تجھے بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ انہوں نے کہا اللہ ایوب کبھی نہیں رجا آج تک،
تیری رحمت سے بھی کوئی بندہ رج سکتا ہے، شکم سیر ہو سکتا ہے؟ تو دے اس کے بعد اور دے، دے اور دے، دے اور دے، کیوں؟ میرا تو ختم ہو جانا، پھر بعد میں مجھے ضرورت پڑ جانی، تیرا طرف سے تو بند مجھے چاہیے ہی نہیں، مجھے کھلا چاہیے، بس میں سیدھی بات ہے، میں برائے کام کروں اچھے کروں، مجھ پہ اپنی رحمت کا دروازہ نہ بند کرنا، اپنی برکتوں کا دروازہ نہ بند کرنا، اولاد کو جا کر سکھانا۔ ابھی میں نے مختصر آپ کو یہ سنا دیا ہے، تھوڑا وقت ہوتا، کوئی لمبی بات ہوتی، میں تو بڑی مشکل سے کئی صبح میں سوچا کہ ان کو سناؤں یا نہ سناؤں، پھر آخر میں نے سوچا اگلی ایک اور ہے دعائے قنوت نا، ان اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس کا ترجمہ انشاءاللہ ایک اور 3 قنوتیں پڑھ کر سناؤں گا، آپ کو لطف آ جائے گا۔ کہتے صرف وہی ہے، وہ حضرت عمر نے جب ساتھ پڑھی کمال کر دیا اللہ تعالیٰ کا، وہ تو عجیب ہی ہو گئی، یہ پیارے نبی نے جب سکھائی، وہ بھی حضور نے آخر حضرت عمر کو سکھائی ہوگی تو انہوں نے پڑھی، وہ بھی شاندار ہے، جو بریلوی ہمارے حنفی بھائی پڑھتے ہیں، یہ بھی رسول پاک سے ڈائریکٹ حسن نے سنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شہزادے کا ہم پر پوری دنیا پر احسان ہے، تم ناسبی ہو کہاں مرضی چلے جاؤ، حضور پاک کی اولاد سے جان نہیں چھوٹتی تمہاری، کہیں نہ کہیں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے تم نے تلے آ ہی جانا ہے، اب تہجد پڑھو جو مرضی کرو، اس میں تو حضرت حسن کو بھی یاد ہے بھی حسن نے سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا مانگنے کی اور اس کے ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔